पहले तो 2 years बैक मैं तो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ. तो लास्ट हम्म 2 years बैक मैंने मेरी मम्मा के डेथ के बाद तो थोड़ा डिप्रेशन में चली गई थी. तो बिकॉज ऑफ दैट मुझे स्पिरिचुअली थोड़ा स्ट्रांग बनने के लिए तो मैंने कुरान मजीद को फिर से बचपन में ये थी फिर फिर मैंने कुरान मजीद को तजवीद के साथ सीखा मैंने मदरसे में. फिर ओके उसके बाद रमजान में उसके बाद एक 6 month के बाद रमजान में जब मैं कुरान मजीद को पढ़ रही थी तो मैंने सोचा हम्म कि क्या पढ़ रही हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा. तो ओके मैंने पूछा मेरे मदरसे के आपा से तो उन्होंने कहा कि आप अरबिक क्लासेस ले लीजिए लैंग्वेज क्लासेस इसलिए कि यू हम्म कैन अंडरस्टैंड फिर ट्रांसलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. So then ओके I started to take language classes also. Then once I started a translation class, बहुत ही अच्छी चल रही थी मेरी क्लासेस वगैरह से भी. Then in between में मैं जब YouTube में भी थोड़ा बहुत सर्च कर रही थी लैंग्वेजेस क्लासेस मेरे क्लासेस के बाद तो मुझे बीच बीच में एक्स मुस्लिम्स का मुझे वीडियो मुझे दिख रहे थे. तो ओके मैंने उसको देखा और फिर जब मैं उसको देख रही थी तो ईमान थोड़ा डगमगाना शुरू हो जा रहा था. तो हम्म मैंने उसको ना मेरे मदरसे के आपस से मैं डिस्कस करना शुरू कर दिया और फिर जो मेरे आलिम दोस्त थे उनसे मैंने डिस्कस करना शुरू कर दिया. तो उन्होंने कहा कि डोंट मतलब कि आप मत देखिए मुस्लिम उस तरीके का वीडियो जब आएंगे आप मत अच्छा देखिए. ऐसे जी ऐसे जी आपने हेडफोन लगाया हुआ है क्या जी नहीं जी नहीं से आप जी बात नहीं. करिए डायरेक्ट कैन यू हियर मी नाउ? ओके ठीक है प्लीज प्लीज कंटिन्यू जी फिर ओके. आपने आलिम दोस्तों से सवाल किया फिर हाँ और फिर मुझे उनसे पहले भी जब मैं कुरान मजीद पढ़ रही थी I used to questioning myself जब कभी भी क्योंकि मुझे अरबिक आता है ना तो मैं क्वेश्चन कर रही थी अपने आप से क्वेश्चन कर रही थी कि जब कभी भी अल्लाह बोलते कि मैं बिना देखे मतलब कि जो जितने भी अमाल है अगर वो शिर्क करेगा जितने भी अमाल है मैं उसको अगर मुझसे शरीक मतलब क्या बोलते हैं वो मुशरिक होगा तो मैं उसको जहन्नम में डाल दूंगा अगर मेरे ऊपर ईमान नहीं लेकर आया तो मैं क्वेश्चन हम्म कर रही थी जिस तरीके मदर तेरेसा है बहुत सारे मेरे दोस्त लोग हैं नॉन मुस्लिम दोस्त इतने अच्छे अच्छे हैं मुस्लिम लोगों से भी बहुत ही बढ़िया है वो. अल्लाह उनके अमाल को किस तरीके से अनदेखा करके वो जहन्नम में डाल देगा. तो वो क्वेश्चन मेरे दिल में आ रहे थे और फिर दरूद शरीफ के बारे में भी मेरे दिल में आ रहे थे क्वेश्चन कि अभी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मतलब ये दरूद इब्राहिमी जब हम पढ़ते हैं आय अल्लाह तो रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा. अभी रहमत नाजिल फरमाने के लिए वो जिंदा कहाँ पर है जिंदा कहाँ पर है वो. तो हम किसके ऊपर हम दरूद भेज रहे हैं या तो फिर अल्लाह ताला किसके ऊपर रहमत नाजिल फरमाता है क्योंकि अब वो प्रेजेंट नहीं है वो राइट. तो मैं ये भी क्वेश्चन पूछ रही थी हमारे आलिमों से जो मुझे पहचानते हैं मैं उनको पहचानती हूँ. तो उन्होंने कहा कि इतना सब कुछ ज्यादा डिप्थ में मत जाइएगा तो बस हम्म ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिएगा. और फिर जब मुझे किताब दी गई थी एक किताब उसमें बस क्या बोलता है जो इस्लाम लाने से पहले किस तरीके से इस्लाम लाया हुआ है हमारे सहाबाओं ने तो बहुत ही वेरी ब्यूटीफुल वे वाला क्या बोलते हैं इस्लाम इसको मैंने उसको उन हदीसों के बारे में था उसमें बस किस तरीके से नमाजें पढ़ना चाहिए किस तरीके से दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए किस तरीके से आपको जिंदगी गुजारना चाहिए या फिर मेरे प्यारे नबी की जिंदगी किस तरीके से थी इसके बारे में बस लिखी हुई थी. ओके. जब मैंने आपके किताबों जब आप बोल रहे थे और इस रेफरेंस के साथ जब मैं वहां पर जाकर मैं भी क्रॉस चेकिंग कर रही थी सुना.com में आई वाज लाइक शॉक
ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या सही है क्या? फिर मैंने एक दिन तो रोना शुरू कर दिया, फुल ऑन रोना शुरू कर दिया। तहज्जुद में उठकर पढ़ने वाली लड़की में थी। 3 साढ़े 3 बजे अलार्म इतने बजे और ऑटोमेटिकली मैं उठ जाती थी। उठकर अल्लाह से मांगती थी, वो सब रो कर मांगती थी, या अल्लाह तो है या तो फिर नहीं, या तो फिर नबी सही है या तो फिर नहीं, तो कौन सही है इसमें, मुझे हिदायत अता फरमा। So I used to ask different questions. But still मेरे दिल में क्वेश्चन ये है कि साहिल जी और फिर एडम जी, जी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और फिर उनका मैसेज जिस तरीके गुरु नानक थे, या तो फिर जैसे बहुत अच्छे अच्छे जो गुजरे हुए बुजुर्ग हमारे बीच में गुजरे हुए हैं, इन्होंने बोला कि रब एक है। ओके, उन्होंने भी आकर कहा कि रब एक ही है, उसकी वर्शिप करो। ओके, लेकिन जब बीच में ना सभी लोगों ने मे बी करप्ट कर दिया है, अपना अपना ही करप्शन डाल दिया है। सो ये मुझे वो दिखता है कुरान मजीद में। और फिर अपनी हुकूमत लेने के लिए हो, या तो फिर अपना ही एक रूल्स एंड रेगुलेशन डालने के लिए हो, खलीफा बनने के लिए हो, तो मे बी इन सभी लोगों ने पूरा पूरा करप्ट कर दिया है कुछ आयतों को ऐड करके। जो हम जब आप बेसिक जब आप देखोगे मक्की वाला इस्लाम आप जब देखोगे, तो उन्होंने जो बोलते हैं कि बस अहद, बस कुल हु अल्लाहु अहद, मतलब अल्लाह एक है और बस उसकी इबादत करो, उसका कोई भी इज द खलक ऑफ एवरीथिंग। जैसे आप इसमें भी जब आप देखते हो, जब भगवत गीता में भी आप जब देखते होगे, सबको बनाने वाला एक ही है। आवाज चली गई ये सब आपकी ऐसे जी हेलो ऐसे जी मेरी गई है, लगता मेरी गई है। आ रही है, साइलेंट की आवाज आ रही है। हेलो, हाँ जी हाँ जी, कैन यू आवाज आ हियर? रही है। हाँ जी, जरा माइक्रोफोन जरा दूर रख के बोले ना, सांसें जरा ध्यान में रखें। मुझे एडम जी से बहुत ही ना डर लगता है, क्योंकि कब वो बच जाएंगे मुझे पता नहीं चलता है। नहीं, मेरा दिल कर रहा है इस वक्त थोड़ा सा फटने को, लेकिन मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। देखो कितनी देर बर्दाश्त रहती है। आपने क्या क्या चीजें मिक्स कर दी मुझे समझ नहीं आ रही, जस्ट बिकॉज आपने इस्लाम को अच्छा साबित करना है। तो आई डोंट नो, गुरु नानक को बीच में ले आई, सब चीजें मिक्स कर रही। आई डोंट नो नहीं, क्या करना चाह रही हैं, क्या कह रही हैं आप? मतलब कि जो बेसिक जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिखाए एक तो थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, इसको कहे बगैर मोहम्मद कह सकती हैं आप? एक तो आप क्या भी गलत रही हैं, क्वाइट फ्रैंकली आपको पता भी नहीं आप क्या कह रही हैं। व्हाट डज दैट मींस? से इट अगेन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, दोबारा से पहले क्या कहा था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हाट डज दैट मींस? मतलब कि जब हम उनको रेस्पेक्ट के साथ यहाँ पर बोलते हैं कि व्हाट मोहम्मद डज दैट सल्लल्लाहु मींस? अलैहि वसल्लम, व्हाट डज इट मींस? जब आप जब देखते हो ना, आप मोहम्मद के बाजू में वो लगा है, मतलब कि लिखा हुआ रहता है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मतलब इसका? जी, मतलब कि आपका रहमत तो समथिंग लाइक दैट। रहमत तो अरबी का लफ्ज है, बजाते खुद रहमत तो अरबी का लफ्ज है। रहमतुल्लाह, रहमत तो अरबी का लफ्ज है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्ले का मतलब क्या होता है? या क्या होता है? नहीं, यहाँ पर जब आप बोलते हैं कि जब आप मोहम्मद जी का नाम लेते हैं, तो ये भी ऐड करना चाहिए। सो विदाउट एडिंग दिस वन यू शुड नॉट टेक, तो पहले से क्यों? ही आदत क्यों बन ऐड करना चुकी चाहिए? है क्यों ऐड करना चाहिए? रिस्पेक्ट के साथ। क्या रिस्पेक्ट है इसके अंदर? एक चाइल्ड मोलेस्टर की क्या रिस्पेक्ट होनी चाहिए? एक वुमनाइजर की क्या रिस्पेक्ट होनी चाहिए? एक रेपिस्ट की नहीं क्या यार, रिस्पेक्ट होनी चाहिए? टेल मी समथिंग कि एक रेपिस्ट की रिस्पेक्ट क्या होनी चाहिए? में मे बी एडिंग हो गया होगा, मे बी कुछ ओके, तो फिर इस्लाम में। मे बी में सूरह इखलास के अंदर एडिंग क्यों नहीं हुआ? सूरह इखलास कहीं और से क्यों नहीं लिया गया?
اگر مے بی میں ایڈنگ ہو جائے گا تو پھر باقی چیزوں میں ایڈنگ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو اچھی چیزیں جن کو آپ جو آپ 5% آف دا قرآن جس کو آپ اچھا کہہ رہی ہیں اس میں ایڈنگ کیوں نہیں ہوا ہوا؟ بھائی آپ نے 85% چیزوں کو غلط کہہ دیا, 10% چیزوں کو ایڈڈ کہہ دیا, تو جو 5% چیزیں رہ گئی ہیں وہ کیوں نہیں ایڈڈ ہیں؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو 5% ہیں وہ ایڈڈ ہوں اور جو 95% ہے وہ ایڈڈ نہ ہو؟ نہیں, جب آپ نہیں اوکے, قرآن چیپٹر نمبر 33 کی آیت نمبر 50 کہتی ہے محمد کو, یا محمد جا جس مرضی کو جا کے ٹھوک لے, تیرے لیے دی ہیں ساری عورتیں. میں اب اس آیت کا کیا کروں؟ اس آیت کا کیا کروں؟ سورہ ہاں سورہ جی 33 کی آیت. پتا ہے ایڈم جی, مجھے پتا ہے ایڈم ہاں جی. تو وہی میں کہہ رہا ہوں, میرا اب سوال سمپل ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ ہر بری آیت تمام مدنی آیتیں ایڈڈ ہیں, بعد میں کسی نے چینج کر دی. اوکے, تو مکی, تو پھر میں یہ کیوں نہیں کہہ سکتا کہ مکی آیتیں ایڈڈ ہیں, کیونکہ مکی آیتیں کم تھیں. تو میں یہ کیوں نہیں کہہ سکتا کہ مکی آیتیں ایڈڈ ہیں, مدنی آیتیں ہی اصل قرآن ہے؟ میں یہ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ میں اس کا ریورسل کیوں نہیں لے سکتا؟ اوکے, اگر آپ یونیورسل سے آپ دیکھو گے تو اوکے, جب آپ ہر ایک دھرم میں جب آپ دیکھو گے تو یہ بیسک یہی ملتا ہے کہ بھگوان ایک کرتا ونس اگین کرتا اٹ ہے. ڈزنٹ میٹر, میرے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ بھگوان ایک ہے یا انیک ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر. بھگوان انیک بھی ہو سکتا ہے, بھگوان ایک بھی ہو سکتا ہے, بھگوان کچھ بھی ہو سکتا ہے. بھگوان کو سمجھنا از امپاسبل. ہم بھگوان کو سمجھ نہیں سکتے بیکاز وہ ہماری دنیا سے باہر ہے, ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. کریٹر آف دا ورلڈ کو سمجھنا آلموسٹ امپاسبل ہے. لہٰذا آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ جو کریٹر, جس کو آپ کریٹر کہہ رہے ہو, ایک یا انیک بھگوان جس کو کہہ رہے ہو, اس کی تعلیم کیا ہے؟ وہ کہتا ہے آپ کو کیا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے, لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, رہنا جڑنا کیسے ہے, ملنا جلنا کیسے ہے. ہم اس کو دیکھ کے بھگوان کو جج کریں گے کہ یہ بھگوان صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. ہم یہ دیکھ کے جج نہیں کریں گے بھگوان انیک ہے یا ایک ہے. دیٹ از اسٹوپڈیٹی. کیا نہیں, آپ میں ثابت کر سکتے ہیں, کیا آپ یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں بھگوان ایک ہے انیک نہیں ہے؟ کوئی پروف دے سکتی ہیں آپ, کوئی فل فلیج پروف دے سکتی ہیں کہ بھگوان ایک ہی ہونا چاہیے, کبھی بھی انیک نہیں ہونا چاہیے؟ نمبر 1. نمبر 2, بھگوان کبھی بھی اس دنیا میں آنا نہیں چاہیے, اس کو ہمیشہ دنیا سے باہر رہنا چاہیے. نے یہ نہیں کہا کہ بھگوان نہیں آنا چاہیے, یہ میں نے نہیں اوکے, کہا. اللہ کبھی اس دھرتی کے دنیا میں اوپر آیا؟ بھگوان, جی نہیں. بہترین. تو جو اس دنیا میں آیا نہیں, جس نے آپ کے میری طرح زندگی نہیں گزاری, اس کو کیا پتا ہو ہماری مصیبتوں کا, ہماری مشکلوں کا, ہماری پریشانیوں کا, ہمارے سینسز کا جو ہمارے پاس ہیں, 6 سینسز, اس کو پتا نہیں. کبھی اس نے ان سینسز کو فیل نہیں کیا, کبھی اس نے آبزرو نہیں کیا, کبھی اس نے بھوک نہیں دیکھی, کبھی اس نے تھکاوٹ نہیں دیکھی, کبھی اس نے ہڈی ٹوٹتے بھی نہیں دیکھی, کبھی ہڈی میں مڑوڑ نہیں دیکھا, کبھی مسل پل ہونا نہیں فیل کیا, کبھی رات کی نیند میں خرابی اس نے خلل فیل نہیں کیا. ایسے بھگوان کو میں بھگوان کیسے مان لوں؟ اس کو تو ہماری پریشانیوں ٹینشنوں کی فیلنگ کا اندازہ ہی نہیں ہے. ہاؤ کین آئی کال ہم گاڈ؟ وہ تو خلق ہے, مطلب کہ وہ کریٹر ہے, تو اس کو پتا ہاں تو رہتا وہی ہے نا, کہ آپ اس نے بنا دیا, اس نے بنا کے اس نے کہا آتھو تم لوگ بغیرت دفع جاؤ. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک بچہ ہے, اس نے مٹی سے ایک پرندہ بنایا, بنانے کے بعد کھیل کھول کے وہ چلا گیا گھر کے اندر. وہ پرندہ باہر پڑا ہوا ہے, کتا آ گیا اس پہ موت کیا, ایک اور کتا آ گیا اس نے ٹھڈا مار دیا, گاڑی آئی اس کے اوپر سے گزر گئی, وہ پتلا ٹوٹ گیا, ختم. دس از ہاؤ اللہ کریٹڈ دس ورلڈ. وہ تو آتا ہی نہیں ہے اس میں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی فیلنگ کیا ہے. جو اس نے مورت بنائی ہے, اس مورت کی فیلنگ کیا ہے, احساسات کیا ہیں, اس کی پرابلمز کیا ہیں, ٹینشن کیا ہے, اس نے بنا دیا, اس کے بعد پھینک دیا, یہ لو جاؤ. جو بھگوان اس دنیا کے اندر پرویش نہیں کرتا انسانی روپ میں, اس بھگوان کو کیا پتا ہو ہماری فیلنگ کا, ہمارے پرابلمز کا, ہماری مشکلوں کا, ہماری پریشانیوں کا, ہماری ٹینشنوں کا. اس نے تو کبھی فیل ہی نہیں کیا, وہ تو بیٹھا ہوا اوپر یاشی میں. ایک منٹ, ایک انسان ہے کمپیوٹر کریٹ کرتا ہے یا تو پھر روبوٹ ہوں کریٹ کرتا ہے, اوکے, ہوں اس کا مطلب وہ انسان بھی روبوٹ بن جائے, اس کو نہیں, کا پرابلم. اس انسان کو کبھی بھی روبوٹ کی فیلنگز کا نہیں پتا. اگر کبھی اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کبھی اتنی ترقی کر بھی جائے, کبھی اتنی ترقی کر بھی جائے, تو اس کے لیے سائنس فکشن فلمیں بنی ہوئی ہیں.
کہ وہی ہیومن روبوٹس جو کہ پھر اپنے آپ میں فیلنگز لے آتے ہیں. آپ نے سائنس فکشن فلم میں نہیں دیکھی, وہ روبوٹ سے فیلنگ آ جاتی ہے, پھر لوگ جو ہے روبوٹوں کو پھر بھی توڑ رہے ہوتے ہیں, تو روبوٹ کہتے ہیں وہ ہمیں توڑا جا رہا ہے, وہ پھر ریبیلین اختیار کرتے ہیں ہیومنس کے خلاف, اور پھر ہیومن سے لڑنا شروع کرتے ہیں, بیکاز ہیومن نے کبھی بھی اپنے آپ کو روبوٹک فارم میں دیکھا ہی نہیں. پھر ایک دو اور فلمیں آئی تھی لاسٹ ایئر اور اس سال بھی آئی ہیں, جس میں کہ وہ ہیومن کانشیسنس جو ہے وہ ایک اے آئی باٹ کے اندر ڈال دیتے ہیں, اور وہ پھر جو بندہ ہے بعد میں اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اصل میں باٹ ہے, وہ پھر اس کی بیوی جو ہے وہ اس کو نکالتی ہے, وہ بندہ پھر جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. دیٹ از ایگزیکٹلی وٹ آئی ایم سیئنگ. یہ جو موویز ہیں اے آئی کی موویز, انہوں نے آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ جب تک خدا اس دنیا میں پرویش نہیں کرتا اس کو پتہ ہی نہیں لگ سکتا ہماری فیلنگ کا, ہمارے جذبات کا, ہمارے احساسات کا, ہماری پرابلمز کا, ہماری پریشانیوں کا. اور یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ روبوٹ میں پرویش نہیں کرتا, یس دیٹ از ٹرو, ایبسلیوٹلی. اگر ہم نے روبوٹ بنایا ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے جب تک ہم اس میں پرویش نہیں کرتے. اسی طریقے سے وہ جو ہمارے یہ جو نئی موویز ہیں اس میں انہوں نے ایک ہیومن کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, وہ بیوی ہے اس کا خاوند کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اس کا خاوند کو وہ ایک روبوٹ کے اندر ڈال دیتے ہیں. So yes, the people have made movies on these things کہ ہم لوگ اے آئی بیس روبوٹس بنا رہے ہیں. There is a time جس وقت ان کو فیلنگ آ جائیں گی, ہم ان کی فیلنگ کو جج نہیں کر سکتے, سمجھ نہیں سکتے. They are actually doing the same thing. Thank you for this example. It fits on every single god جو کبھی اس دنیا میں پرویش نہیں کیا. اوکے نہیں ایڈم جی, میں نے بھی دیکھا کہ 36 ٹائپ آف قرآن آئے ہوئے ہیں, تو اتنا سارا گڑبڑی ہو چکا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اگر جو میسج لے کر آئے تھے, Where is the original message? I don't know where the original message is, right? Do you? جی Do you know where the original message is? کیا آپ کو پتا ہے کہ original message کیا تھا؟ جو آپ جو بول رہے ہیں نا, جو میں نہیں مانتا مکی والی صورتوں کو میں نہیں مانتا, تو میں بھی وہ ہو سکتا ہے پھر ہو سکتا مدنی ہے. والے. اوکے, الحمدللہ جو مکی صورت ہے اور 7ویں صورت ہے, ٹھیک ہے, 7ویں صورت ہے اور مکی صورت ہے, مدنی نہیں ہے. نہیں بول رہی ہوں اس کہ کو آپ مکی اچھا کے مانتی ہیں نا, اس کو آپ اچھا نہیں مانتی ہیں, رائٹ؟ نہیں وہ نہیں, میں یہ نہیں بول رہی ہوں مکی کے پورے سورے اٹس پرفیکٹ. اوکے میں یہ ایگزیکٹلی, تو بول میں رہی یہی کہہ رہا ہوں نا, 5% کو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ اچھا ہے, ہوں 95% برا ہے, 5% اچھا ہے, میں 5% کو مانتی ہوں. تو بھائی پھر بات سمپل ہے نا میری بہن, میں یہ کیوں نہ کہوں کہ وہ 5% چوری کا مال ہے. جو اچھا ہے وہ چوری کا مال ہے. جو اچھا ہے اس میں سے 1.5% کرسچن سے لیا, 1.5% جی یہودی سے لیا, 1.5% زوراسٹرینزم سے لیا, اور 0.5% جو ہے نا بیبلونینزم سے لیا. یہ وہ 5% ہے جو قرآن میں اچھا ہے. لے لیا لیکن ماننے کے لیے کیا پرابلم ہے؟ ماننے جو کے لیے کیا کچھ بھی پرابلم ہے؟ آپ تو کا لیا. دماغ خراب ہے. آپ مجھے کہہ رہی ہیں ایک بندہ ہے جس کو آپ نبی ماننا چاہ رہی ہیں, اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لگانا چاہ رہی ہیں, اور آپ کو امب کا پتہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے. آپ اس کو صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماننا چاہ رہی ہیں اور کہہ رہی ہے کہ میں اس کی صرف 5% چیز لوں گی, 95% نہیں لوں گی. تو ہاؤ کین یو ایکسپٹ سمبڈی؟ اچھا, آپ کے جو والد صاحب ہیں, آپ ان کو 5% والد صاحب کہہ سکتی ہیں؟ 5% کی نہیں اوکے, بول آپ رہی اپنے ہوں. والد صاحب کو 50% والد صاحب کہہ سکتی ہیں؟ نہیں اپنی والدہ کو 40% والدہ کہہ سکتی ہیں؟ اپنے آپ کو 50% گرل کہہ سکتی ہیں اور 50% بوائے کہہ سکتی ہیں؟ اور 50% نہیں خسرا کہہ سکتی ہیں؟ خسرے کو کیا کہتے ہیں ہندی میں؟ مجھے نہیں پتا. کسی نے مجھے بتایا تھا کہ خسرا ورڈ شاید ایک گندی والی ذات ہے, یہاں پہ کوئی مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے. یار مجھے دوسرا لفظ نہیں آتا, سو آئی ایم سوری. تو آپ اپنے آپ کو 33% وہ لڑکی, 33% لڑکا اور 33% خسرا مانتی ہیں؟ یار ایڈم سنیے ایڈم جی, اگر آپ ہر ایک کتاب کو جب لوگ ہے نا, سب کتابوں میں کرپشن ہے, سب کتابوں میں بھی کرپشن ہے. بھائی میں نے یہ جس نہیں طریقے پوچھا کہ سب کتاب, آپ کس نے کہا سب کتابوں میں کرپشن ہے؟ کیونکہ قرآن میں کرپشن ہے, سب میں کرپشن ہے. کس نے کہا ہے؟ اس کا مطلب کہ کس نے کہا؟ جب آپ وید اٹھا لو گے, جب پراناس کو اٹھا لو گے, جب بھائی بائبلس کے آپ اتنے کس نے کہا پرانا اس کو ایکسپٹ ورشن. کرو؟ میں نے کہا ہے پرانا اس کو ایکسپٹ کرو. نہیں کیا میں دیکھو, بول رہی ہوں. آپ کیا کر رہے ہو, آپ کیا کر رہے ہو, آپ کیا کر رہے ہو, کیونکہ اسلام غلط ہے نا, لہذا سب غلط ہے. اسلام غلط ہے, سب غلط ہے. بھائی پرانا کو آپ کے پران جو ہیں, اس کو آپ کے 80% ہندو نہیں مانتے, شاید 90% ہندو نہیں مانتے. آپ وہ جی پرانوں کو ہاں لے کے بیٹھ گئی ہیں, ٹھیک ہے. جی تو ہاں کیوں بیٹھ گئی ہیں جن کو وہ نہیں مانتے؟
دیکھیں ان ریالٹی مجھے میں نہیں یہ کہہ رہا کہ آپ کو ہندو بن جاؤ, کسی نے کہا آپ کو ہندو بن جاؤ, میں نے نہیں کہا, کسی نے نہیں کہا, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے فرسٹ تھنگ فرسٹ, جو شخص جو لڑکی یا لڑکا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لگا رہا ہے اس کو کوئی اور چیز تو پڑھنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اور اسپیشلی آپ جیسی لڑکی جو کہہ رہی ہے 5% صحیح ہے 95% غلط ہے, بھائی وہ پھر صلی اللہ علیہ وسلم کی لگا رہی ہو. اچھا مجھے بتاؤ, ابھی تم نے کہا تھا کہ درود کیسے صحیح ہے, جبکہ درود ہی تم بول رہی ہو محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ صلی ہو اللہ کی محمد کے اوپر, آپ کہہ رہی ہیں صلی ہو صلی اللہ علیہ وسلم, صلی ہو اللہ کی محمد کے اوپر. صلی ورڈ کمز فرام صلات, صلات صلی نماز, پریئر, دعا, سپلیکیشن, اللہ کی دعا ہو, اللہ کی سپلیکیشن ہو, اللہ کی نماز ہو, اللہ کی پریئر ہو محمد کے اوپر. یہ آپ بول رہی ہیں ہر دفعہ محمد کے ساتھ. ابھی آپ نے اپنی سپیچ کے اندر بولا تھا کہ ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نماز میں کیوں پڑھ رہے ہیں, وہ تو مر گیا ہوا ہے. آپ نے وہاں پہ کہا تھا برکت اور رحمت, حالانکہ برکت اور رحمت نہیں ہے. نچلا لائن جو نچلا سٹینزا ہے اس کا اللہم بارک, وہاں پہ برکت ہے. پہلے سٹینزے میں اللہم صلی. اب مجھے بتائیں کہ اللہ کی نماز کیوں ہو محمد کے اوپر, اللہ کی دعائیں کیوں ہو محمد کے لیے, اللہ کی سپلیکیشن کیوں ہو محمد کے لیے, اللہ کس سے دعا مانگتا ہے؟ ایڈم جی میری بات سنیے, یہاں پر جہاں پر میں ہوں وہاں پر نا, اور پھر جہاں پر میرے مدرسے پرواہ نہیں ہے. میرا بیسک مدعا یہ آپ محمد کے بعد ہر دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم لگایا, جبکہ آپ کو اعتراض اسی بات پہ تھا اپنی ہی سپیچ میں, آپ کیوں لگایا؟ اب کامنلی اس طریقے سے بول دیتے ہیں. I don't care about common. Get out of the commonality. جو بندہ کامن رہتا ہے وہ ہمیشہ کامن ہی رہتا ہے. Unless you are uncommon, you are never shining. Don't be common. Who said be common? Be exceptional. لیکن ایک تو ڈر ہے جو ہے وہ کامن بندہ تھا یا ایکسپشنل تھا؟ He became exceptional. He got rid of the commonality. ایوری تھنگ اوکے, آپ کا سب کچھ میں لے لوں گی. آپ جو کچھ بھی ایکس مسلم جو کچھ بھی دکھا رہے ہیں, ویڈیوز دکھا رہے ہیں, یا 5% جو کچھ بھی قرآن مجید کا صحیح ہے, سب کچھ میں لے لوں گی. اوکے, مرنے کے بعد کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے جنت جہنم, کسی نے بھی کچھ بھی نہیں دیکھا ہے. اگر سچ نکلا تو قبر کے عذاب, اگر سچ ہو گیا. رکو. ایک اس قسم کے بغیرت حرامی اللہ اور اس کے اتنے بغیرت حرامی محمد کی اگر جنت اور جہنم ہے نا, تو پھر لعنت ہے اس دنیا کے اوپر, اور لعنت ہے ایسے خبیث کتے حرامی قسم کے کریٹر کے اوپر. لٹرلی سپیکنگ, ایسے کریٹر ہمیں قیمے کی مشین میں ڈال کے قیمہ بنا کے نا اس کو مچھلیوں کو کھلا دے, مجھے پرواہ نہیں. کہ اگر اتنا بغیرت خبیث قسم کی مینٹیلٹی والا خدا ہو سکتا ہے نا, تو پھر میرا مطلب ہے دنیا میں ہیومینٹی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہونی چاہیے. یہ اس نے بغیرتی کی کہ لفظ ہیومینٹی اس دنیا کے اندر پیدا بھی ہونے دیا. اگر تمہارے مطابق یہ والے اللہ کی جنت اور جہنم ہو سکتی ہے, تو پھر اس اللہ جی جو اس ٹائپ کا اللہ ہے, اس کی ہیومینٹی نام کا ورڈ اس دنیا میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. پھر اس کی جو عورت ہے وہ تو ویسے ہی رنڈی ہے ساری عمر اس دنیا کے اندر, اور آخرت میں بھی رنڈی رہے گی. اللہ خود کہتا ہے ہر وقت ٹانگیں گرم رہیں گی اس کی, اس کا مرد آیا اسے ٹھوکے موکے. یہ عورت کی اوقات ہے. عورت صرف ایک سیکس ڈال ہے. اس وقت انسانوں نے اچھی سیکس ڈال بنا دی ہے چائنا نے, وہ 5,000 پاؤنڈ میں ملتی ہے, جا کے لے لو. اچھی آوازیں بھی اون والی اچھی آوازیں بھی نکالتی ہے, اور ہمیشہ رہتی بھی ٹائٹ ہے. پھر وہ لے لو. جس طرح اللہ نے کہا تھا نا جنت میں اس کے ہائمن ہمیشہ سے ٹائٹ رہے گا اور ہمیشہ ورجن رہے گی. اس وقت چائنا نے بنا لی ہیں 5-6 ہزار پاؤنڈ کی ملتی ہیں, لے لو. اللہ کی حور سے زیادہ اچھی ہے, آواز بھی اچھی نکالے گی, آگے سے کبھی برا بھی نہیں کہے گی. جب بھی تم گھر جاؤ گے ہمیشہ تمہارے انتظار میں گرم رہے گی. جیسے تم اسے ہاتھ لگاؤ گے فوراً اس کی گرمی ٹائٹ ہو جائے گی, اور فوراً وہ ٹائٹ ہو جائے گی. تمہیں اس سے اچھا مزہ دے گی. لے لو, جنت کی حور یہاں پہ چائنا میں مل رہی ہے اس وقت. یہ اللہ ہے آپ کا جو آپ کو سیکس ٹوائز بیچ رہا ہے. جنت میں اس نے حوریں بنائی اسپیشلی, ایسی مخلوق جو آج سے پہلے نہ کسی نے دیکھی, نہ کسی نے سنی, نہ کسی نے ہاتھ لگایا. تمہارے لیے ٹیٹم ٹیٹ ورجنز. کم آن, میں چائنا بنا رہا ہے, آپ اچھا کمائی کرو, 6-6 ہزار کی 5-5 ہزار کی لیتے جاؤ. 72 کیا ہزاروں لے لو, جس مرضی ساؤنڈ کی لے لو. جولیا رابرٹ کے ساؤنڈ کی لے لو, مادھوری ڈشکٹ کے ساؤنڈ کی لے لو,
پادو کرنی کے ساؤنڈ کی لے لو, جو سا مرضی ساؤنڈ ڈلوا لو, کالی لے لو, چٹی لے لو, پنک لے لو, براؤن لے لو, چاکلیٹی لے لو, چائنا شیپ کی لے لو, فلپینو لے لو, انڈین لے لو, امریکن گوری لے لو, آسٹریلین گوری لے لو, ہر قسم کی ملے گی آپ کو. کیا فرق ہے اس میں اور اللہ کی جنت میں؟ What is the difference? Tell me. اوکے آئی نو. میں نے جنت کا جو سورہ کا جنت کی جو حوروں کے بارے میں سورہ جون سی مرضی لے لو, قرآن کی جنت کا یہی کانسیپٹ ہے, چاہے سوروں میں ہو چاہے وہ حدیثوں میں ہو, ہر جگہ پہ یہی کانسیپٹ ہے سوروں کا. جنت میں اور دکھایا کیا ہوا ہے؟ سیکس کے علاوہ جنت میں 4 چیزیں دکھائی گئی ہیں. نہریں کیوں دکھائی گئی ہیں؟ کیونکہ سعودیہ کے صحرائی علاقوں میں نہریں نہیں تھی, لہذا دودھ کی نہر, شہد کی نہر, شراب کی نہر, 3 نہریں. اور کیا دکھایا گیا؟ باغات. یہ دوسری چیز کیا دکھائی گئی ہے؟ باغات. کیونکہ وہاں پہ باغات تھے نہیں, کھجوروں کے علاوہ کچھ اڑتا نہیں تھا, لہٰذا آپ کے پاس انگوروں کے باغات, آپ کے پاس انار کے باغات, آپ کے پاس یعنی چاندیک اور وہ انجیل کے باغات. اور کیا اس کے اندر؟ اور کیا جنت کے اندر؟ پرندے اڑ رہے ہوں گے, جو پرندہ چاہو گے کھا لو گے. پرندے, یس. اللہ کو بڑا فیسینیٹ کرتا تھا, محمد کو بڑا فیسینیٹ کرتا تھا. اللہ کہتے ہیں پرندوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے آسمان پہ اٹھایا ہوا ہے, یہ اگر چھوڑ دے تو پرندے گر جائیں. قرآن کی آیت ہے. اللہ کو پرندے, محمد کو پرندے فیسینیٹ کرتے تھے کہ ہوا میں اڑتے ہیں, ہم نہیں اڑ سکتے, لہذا پرندے ہوا میں اللہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے رکھتا پرندوں کو. قرآن کی آیت ہے. اسٹوپڈیٹی. ایڈم جی مجھے پتا ہے, کیونکہ مجھے تو پھر کیا ہے قرآن؟ جنت میں کیا ہے جس کو لینا ہے تم نے؟ مجھے صرف ایک بات کا مجھے اسلام سے باہر آنے کے لیے ڈر مجھے ستایا رہتا ہے کہ نہیں, اسلام سے باہر نہیں آنا. کس نے کہا اسلام سے باہر آنا؟ میں نے کبھی کسی کو نہیں اسلام چھوڑو. میں کہتا ہوں اللہ کو ڈیناؤنس کرو کہ وہ صحیح گاڈ نہیں ہے. اگر وہ صحیح گاڈ نہیں ہے تو اس کی جنت بھی غلط ہے, اس کی جہنم بھی غلط ہے. بھائی جنت جہنم کو کوئی پروو نہیں کر سکتا, میں اس کو کبھی پروو نہیں کرتا. اگر اللہ ستیہ نہیں ہے تو اس کی ہر سٹیٹمنٹ جھوٹی ہے. اگر اللہ ستیہ ہے تو اس کی ہر سٹیٹمنٹ ستیہ ہے. کیا ایسا گاڈ ہو سکتا ہے؟ ہاں یا نا؟ اس کو ہم نے جج کرنا ہے. کیا گاڈ ایسے حکم دے سکتا ہے؟ ہاں یا نا؟ اس کو ہم نے دیکھنا ہے. اگر وہ ایسا خدا نہیں ہو سکتا then that God is a false God. تو اس کی وہ چیزیں جو پروو نہیں ہو سکتی, دنیا کریشن سے پہلے والی چیزیں پروو نہیں ہو سکتی, دنیا کے ختم ہونے کے بعد کی چیزیں پروو نہیں ہو سکتی, تو پھر وہ obviously غلط ہے. اگر اس کی ہیومینٹی ہیومین اس دنیا میں آج فالو کی جا سکتی ہے, اچھی ہے, اور 2000 سال پہلے بھی فالو کی جا سکتی تھی, اچھی ہے, تو جو چیزیں پروو نہیں ہو سکتی وہ بھی ٹھیک ہے. This is how you judge a God. This is how you judge the character of God. At least this is how I do it. Can you prove اللہ؟ نہیں 95% غلط ہے, 5% صحیح ہے. میں 5% والے اللہ کو مانوں گی. حد ہو گئی یار, 5% والے اللہ کو مانوں گی. جو 5% والا جو اللہ ہے نا, جو آپ اتنا انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہو, اوکے, پوری یونیورس, پوری دنیا, اوکے 5% والا جو اللہ ہے نا, جس کو میں انڈر اسٹیمیٹ کر رہا ہوں, مجھے دکھا دو اس نے زمین اور آسمان کے علاوہ کیا بنایا. زمین, آسمان, سورج, چاند, that's it, that's all he knows. اور تو اسے پتہ ہی کچھ نہیں. ستارے جو ہیں وہ تو زمین کے اوپر گرتے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ستارے بہت دور دور ہیں. کہکشاں اور گیلیکسیز کا اس کو پتہ ہی نہیں تھا, سیاروں کا اس کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ کون سا گاڈ ہے جس نے پوری کائنات بنا دی لیکن اس کو کائنات کے اے بی سی ڈی کا نہیں پتا تھا؟ قرآن کے اندر مجھے بتاؤ, زمین ایک سیارہ ہے, اس کے علاوہ کیا چیز اس نے بتائی ہے؟ اتادر کا بتایا, مریخ کا بتایا, وینس کا بتایا, کس کا بتایا اس نے؟ کسی ایک کا بتایا. جو انسانی عربیہ میں زمین پہ کھڑے ہو کے نظر آتا تھا نا, یار ستارے اوہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں, ہاں یہ ایک ستارہ آگے گرا, شوں نظر آیا, او یہ ستارے جو ہے نا, یہ جب شیطان زمین سے آسمان کی طرف اڑتا ہے نا تو اللہ ستاروں سے ان کو مارتا ہے. یہ اللہ کے ستارے جو گر رہے ہیں, محمد کو پتہ ہی نہیں تھا یہ میٹیئرز ہیں. محمد قرآن کیا کہتا ہے؟ جب شیطان اوپر اڑنے نکل لگتے ہیں, تم لوگ نہیں اڑ سکو گے مگر باہر نہیں جا سکو گے, اس دنیا سے باہر نہیں نکل سکو گے. تو اللہ اگلی آیت کیا کہتی ہے؟
اور اگر نکلنے کی کوشش کی تو ہم ستارے پھینک کے تمہیں گرا دیں گے. اللہ کہہ رہا لو ستارہ کبھی گرا ہے دنیا پہ؟ اور تو اور آپ کی آخری والی صورت کیا کہتی ہے جب قیامت آئے گی؟ قیامت آئے گی کیا کرے گا اللہ؟ اللہ ستاروں کی بارش کر دے گا زمین کے اوپر. ابے گدھے، ایک بھی ستارہ زمین کے پاس آ گیا یا زمین ایک بھی ستارے کے پاس آ گئی، کتنے لاکھوں میل پاس صرف آ گئی، تو زمین پھڑک کے ٹوٹ جائے گی، کیونکہ ستارہ اتنا گرم ہوتا ہے. ہمارا اپنا ستارہ جو ہے پتہ نہیں 80,000 یا پتہ نہیں 1.5 لاکھ گنا بڑا ہے، یہ جو ہمارا قریب ترین ستارہ ہے جس کو ہم سورج کہتے ہیں، یہ زمین سے 80,000 گنا بڑا ہے. اگر زمین اس کے پاس بھی پھڑک گئی تو پٹک کے پھٹ جائے گی جیسے ایٹم بم پھٹتا ہے ہیٹ کی وجہ سے. آپ کا اللہ کہتا ہے قیامت کے دن ستارے زمین کے اوپر بارش کی طرح گریں گے. اللہ کو اتنا ہی پتا تھا جتنا محمد کو پتا تھا. زمین سے اوپر دیکھ رہا ستارے چھوٹے 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 نظر آ رہے، بٹ دیٹس اٹ، دیٹس آل بٹ محمد نہیں. وہی اس نے قرآن میں لکھ دیا، چھوٹے 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 ستارے ہیں قیامت کے دن جو ہے نا زمین پہ گریں گے ٹک 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 کر کے، اے پٹیخ 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 اے پٹیخ، کنکڑیوں کی طرح تو ستارے ہیں، کنکڑیوں کی طرح وہ گریں گے پٹیخ پٹیخ، آپ کا گھر ٹوٹ جائے گا. حد ہو گئی یار. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دس کائنڈ آف اے گاڈ. اس نے ساری دنیا بنائی ہے جس کو امب کا پتہ نہیں ہے ان میں سے کسی چیز کا. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دس گاڈ. آر یو شیور؟ ڈو یو تھنک دس از دا کریٹر آف دا ورلڈ؟ دس گائے جس کے ستارے زمین پہ گرتے ہیں؟ اور دنیا ختم کیسے کرے گا ستاروں کو زمین پہ گرا کے؟ قیامت کیسے لائے گا ستارے زمین پہ لا کے گرا کے؟ اب ایک گدھے، ستارے زمین پہ گر ہی نہیں سکتے. تو آپ کے حساب سے کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ فائنڈ کرنا چاہیے اللہ سچا گاڈ ہے کہ نہیں گاڈ ہے. پھر اگلی بات ہے یہ دیکھیں آپ، یہ جی دیکھیں آپ یہ کھولتے ہیں، یہ دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں یہ قرآن ہے یار. جتنی بھی چیزیں دیکھو گی، جتنی بھی چیزیں دیکھو گی، باتیں کرتے کرتے مجھے یاد آ گئی بات. حالانکہ میں قرآن بھی دکھانے کو 95% تو قرآن ویسے ہی آپ کے لیے خراب ہے، دکھانا چاہتا تھا، مگر یہ بڑی مزہ آ رہا ہے. سورۃ کوثر کیا ہے جی؟ when the sun is put out، جب سن ٹھنڈا ہو گیا، and the stars fall down، اور پھر جناب ستارے گر جائیں گے. مجھے بتاؤ ستارے گریں گے کیسے؟ ارے دنیا جو ہے وہ اوپر سے بھی وہی ہے نیچے سے بھی وہی ہے. مجھے بتاؤ ستارے جو ہے نارتھ پول کے اوپر گریں گے یا ساؤتھ پول کے اوپر گریں گے؟ کیونکہ اگر ساؤتھ پول پہ گریں گے تو وہ گریں گے نہیں، وہ پھر اوپر کی طرف جا رہے ہیں، بیکاز دنیا گول ہے، ایک اوپر ہے اور ایک نیچے ہے دنیا کا. سو اگر نارتھ اوپر ہے اور ساؤتھ نیچے ہے لیٹس سے، تو پھر ساؤتھ والوں کے لیے ستارے گرنے نہیں چاہیے، وہ راکٹ کی طرح آ کے لگنے چاہیے. اللہ کے مطابق زمین فلیٹ ہے کیونکہ ستارے اوپر لگے ہوئے ہیں، وہ گریں گے. فلیٹ ارتھ کے اوپر ستارے لگائے ہوئے اللہ نے ڈورم کے اندر. اور کیا اگلی آیت؟ اینڈ وین دا ماؤنٹینز ول بی بلون اوے، پہاڑ ہوا میں اڑنا شروع کر دیں گے، دے دبا دب دے دبا دب. اور کیا ہوگا؟ اینڈ وین دا پریگننٹ کیمنز آر لیفٹ ان اٹینڈڈ، جب سورج بند ہو گیا ہوا ہے، سورج بجھ گیا ہوا ہے، رائٹ، سورج بجھ گیا ہوا ہے، ستارے زمین پہ گر گئے ہوئے ہیں، سورج بجھ گیا ہے، ستارے زمین پہ گر گئے ہیں، پہاڑ ہوا میں اڑ رہے ہیں. اس وقت پریگننٹ کیمل کیسے ہوگا؟ مجھے یہ سمجھاؤ نا یار، مجھے یہ بتاؤ اس وقت کیمل کیسے ہوگا؟ زمین کا ٹمپریچر اس وقت ایبسلیوٹ زیرو ہوگا. سورج کے بجھنے سے بہت پہلے ہماری زمین ٹھنڈی ہو جائے گی. دا ڈے سورج بالکل بجھ گیا، ہماری زمین ایبسلیوٹ زیرو ٹمپریچر پہ ہوگی. یو نو وٹ این ایبسلیوٹ زیرو ٹمپریچر از؟ اٹ از -200 اینڈ سم تھنگ سینٹی گریڈ. وہ ٹمپریچر پہ نو اینیمل، نو ہیومن، نو درخت کین سروائیو. اس ٹمپریچر کے اوپر کیمل جو ہے وہ ان اٹینڈڈ کھڑا رہ جائے گا. اب ایک کھوتی کے بچے، کون سی سائنس چل رہی ہے محمد؟ یہ سائنس ہے، یہ قرآن کی سائنس ہے، سائنس آف دا قرآن. آئی گیا؟ اینڈ وین دا ونڈ بیسٹ آر گیدر ٹوگیدر، وائلڈ بیسٹ، جانور ابھی بھی ہیں، وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں. آؤ بھائی شیرو، آؤ بھائی کتوں، بھیڑیو، ابے اوے ہائیناز، اوے ہائیناز ادھر آپ، ہائیناز ادھر آ جاؤ، گیدر ٹوگیدر. اور کیا ہوگا؟ میں نہیں مانتا. اینڈ وین دا سیز آر سیٹ آن فائر، سورج بجھ گیا، ایبسولوٹ زیرو ٹمپریچر ہے، سمندر جو ہے اس میں آگ لگ گئی. اب ایک گدھے، سورج بجھ گیا، ستارے زمین پہ گر چکے ہیں،
एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो चुका है। उस टाइम पे क्या हुआ है, लो जी समुद्रों में आग लगा दो, अल्हम्दुलिल्लाह एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे आग लग गई। आगे चल रहा है, एंड व्हेन द सोल्स इन द बॉडीज आर पेयर्ड वंस मोर, लो जी अब उसने रिजरेक्शन वाला टाइम आ गया, गोली मारो आगे से, आगे को हम प्रूव नहीं कर सकते, यहां से आगे हम प्रूव नहीं कर सकते, बस यहीं तक, यहां तक की चीज हम साइंस के जरिए प्रूव कर सकते, इससे नीचे नहीं कर सकते, मैं नहीं पढ़ता, खत्म हो गई। मौत की बात आ गई, मौत के बाद की बात आ गई, उसको छोड़ दो। लो ये इसने बनाया, इस डंगर ने दुनिया बनाई है, ये डंगर दुनिया बना सकता है? ये डंगर जो है ना, ये एक मैं मतलब है दरख्त के लकड़ी से टेबल नहीं बना सकता, कुर्सी नहीं बना सकता। जिस डंगर ने ये किताब लिखी है उसको ये भी नहीं पता इस डंगर को कि एक दरख्त की लक्कड़ को पकड़ के उससे टेबल कुर्सी कैसे बनानी है। You are talking about this God on, इसकी जन्नत है, इसकी जहन्नम है, आज की जहन्नम में ये दुनिया से सारा लोया निकाल लेगा, उसकी जंजीर बना के और ये दे देगा फरिश्तों को, और फरिश्ते हमारे पिछवाड़े के सुराख में जहां से पोटी निकलती है वो जंजीर घुसा के हमारे मुंह से निकालेंगे और हमें टिड्डी की तरह आग के ऊपर भूनेंगे। अबे अल्लाह गधे, अगर पिछवाड़े के सुराख में जंजीर डाल के मुंह से निकालेगा ना, तूने आंतरें और मेदा और फेफड़े पहले ही फाड़ दिए हैं। जब तूने सब कुछ फाड़ दिया है तो हम जिंदा ही नहीं है। अब तू हम भून या तू ना भून, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसके बाद कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर किसी बंदे के पिछवाड़े के सुराख से जंजीर डाली जाएगी और उसके मुंह से निकाली जाए, वो तो पहले ही मर गया भाई। अब उसको भूनो, उसको तलो, उसको कुछ भी करो, उसे क्या फर्क पड़ेगा? मार दिया आपने उसको। आप ऐसा करो, एक दिन किसी कुत्ता पकड़ लेना, उसके साथ ये करके देख लेना, अल्लाह बन जाना थोड़ी देर के लिए ना, करके देखना। ठीक है कुत्ता मुझे गालियां निकालेगा अल्लाह मियाँ की जन्नत में जाके कि मैंने एक लेडी को ये मशवरा दिया था, लेकिन उससे कभी करके देख लेना, उसके बाद वो जिंदा बचेगा कि उसे भूनोगी? नहीं, कुत्ते को ना करना, अच्छे होते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं वैसे। ऐसा करो, कुत्ते को ना करना, ऐसा करो बिल्ली को काट लेना। नहीं बिल्ली बड़ी क्यूट होती है, छोड़ो। बकरी को काट लेना, क्योंकि उसके बाद पका के खा भी लेना उसे, एटलीस्ट कोई तो फायदा दे जाएगा उसका गोश्त। लॉजिकली आपकी सारी एक बात भी मैंने भी देखा हुआ है, जो कुछ मैडम जी बोलते हैं मैंने भी जाकर मैंने रेफर भी किया है, बैठकर मैंने भी पढ़ा है, नहीं करके मैं नहीं बोल रही हूँ। एवरीथिंग इज इट्स राइट, समझ में आ रही है बात, मुझे भी समझ चुकी हूँ। और फिर घर पर भी आजकल तो 5 डेज हो गए नमाजें पढ़ के, मैं थोड़ा वो भी डिप्रेस हो गई हूँ। किसको भगवान फिर तो रले को मारे? नहीं तो अल्लाह से पूछना, अल्लाह किसको को कह बोलेंगे? अगर साइन दे। तकलीफ आई है, एक मिनट एडम, तकलीफ आई है तो किसको अब हाथ उठाकर किसको मांगेंगे, किसको न पुकारेंगे? एवरी टाइम जब अरे आपको हाथ अल्लाह ने कभी आंसर दिया? अल्लाह ने कभी आंसर दिया? कभी आंसर दिया? मैं यही कहने लगा था, अल्लाह से तुम पहले इस वक्त अपनी तकलीफ को ना मांगो, अल्लाह से कह अल्लाह तुझे मैं छोड़ने लगी हूँ, ये दुआ मांग। अल्लाह के अल्लाह तुझे छोड़ने लगी हूँ, अगर तू सत्य है, अगर तू सुन ना धमकी देना, सुन अल्लाह का तुझे छोड़ने लगी हूँ, मेरे बच्चे भी तुझे नहीं मानेंगे, कोई नहीं मानेगा, अगर तू सत्य है तो आ मुझसे बात कर, कहो देखो आता है कि नहीं आता। ले फिर ये फिर अल्लाह को चैलेंज हो गया ना। इंसान तो फिर भी तेरी मदद को आ जाएंगे, तुझे कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई होप होगी, कोई मसला होगा ना, अपने हमसाये को कॉल करेगी ना, आ जाएगा शायद, 2 घर छोड़ वाले को कॉल करेगा, आ जाएगा शायद, तो थोड़ी बहुत हेल्प कर देगा। अल्लाह तेरी कभी भी नहीं हेल्प करेगा, जा वो होएगा तो हेल्प करेगा ना। बुलाया उसको जाता जो होए, होप उससे मांगी जाती है जो होए, जो है ही नहीं, जो आ ही नहीं सकता, जो बात नहीं कर सकता, जो कुछ कर ही नहीं सकता, उससे हेल्प मांग के क्या करनी है? उससे क्या होप है? मेरी होप साहिल से हो सकती है कि साहिल कम से कम जवाब तो देगा, तेरी होप अल्लाह से जो जवाब ही नहीं देता। नहीं, एक मिनट एडम जी, फिर आपके हिसाब से फिर कौन है? अगर अल्लाह नहीं है, ओके मान लेती हूँ कि नहीं है कोई भी मुझे पैदा करने वाला, फिर कौन है फिर? अरे भाई मेरे मुताबिक जो है, वो जवाब दिया उसने मेरे को, तेरे अल्लाह ने तेरे को जवाब दिया, उसका जवाब लेके आ पहले। जो मेरे मुताबिक है उसने मुझे जवाब दिया, जो तेरे मुताबिक है उससे जवाब तो लेके आना पहले। अभी ऐसे तो क्वेश्चंस ऐसे जी अभी जो आपको जितनी चीजें बताई गई है ना, इस पे थोड़ा गौर व फिक्र करो आप, ठीक है, सोचो समझो,
और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको ये क्यों जानना है कि भाई किसने हमको पैदा किया, क्या मिल जाएगा उसके आप मतलब ये जानने से आपको? अच्छी बात आप है ना, पूछ ली पैदा साहिल जी, करिए। मुझे किसने हाँ, पैदा किया? अगर मुझे लेकिन मेरी साहिल वो माँ बात मुझे की बात है ना, साहिल देखो वो फिर बात वही आ घर पे जाएगी, क्या वो ढूंढ उसकी सकते अपनी सर्च है, उसकी सर्च मेरी रहने दो साहिल। प्रॉब्लम ये है, हम्म, अभी अल्लाह तो सत्य नहीं है ना, पहले वो साबित हो जाए, उसके देखो ढूंढा तब जाता है किसी को जब आपको यकीन हो जाए कि अब मैं अपना वाला गलत है। बाजार में हूं, यानी अकेला हूं, ठीक है, मेरा मेरा रास्ता हम्म, खो गया है। जब अभी तक ये बैठी हुई है कि मेरा रास्ता खोया नहीं है, मेरा अल्लाह जो है वो मेरे रास्ते के ऊपर है, तो फिर वो खोज ही नहीं सकती किसी को ना साहिल। यही तो मैं कहता हूं, जब आप एक रास्ते पे चल रहे हो तो भाई आप गुम नहीं हुए वे, जब आप गुम नहीं हुए वे तो आप किसी और को खोज नहीं सकते, इम्पॉसिबल, किसी और रास्ते पे क्यों जाओगे? तो पहले तो ये तो साबित हो कर लो अपने आप को ये तो यकीन दिला लो कि तुम रास्ते पे नहीं हो, फिर तुम किसी और को खोजोगी। उसी रास्ते पर निकल चुकी है ना एडम जी, तो सोच रही हूँ कि कौन सा धर्म सही है, वही तो मेरा रिसर्च चल नहीं रहा नहीं है, नहीं कौन सा नहीं धर्म। निकली, जो जो बीबी मेरे साथ मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा रही है, अल्लाह अल्लाह को हाँ, डिफेंड कर रही है 5% में, ये जब तक आपको सामने होगी नहीं तब तक नहीं, तब तक मत ढूंढो, पहले फिगर आउट के तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों लगा रही थी। कॉमनली यहाँ पर उस तरीके से बोल देते हो ना, आपके साथ यहाँ पर जोड़ देते हैं, वो पहले से भी आदत है, बचपन से भी नहीं तो आदत मैं तो है नहीं वो। जोड़ता ना, मैंने आदत खत्म कर दी ना, जिस दिन मैंने मोहम्मद को जोड़ा उस दिन ये आदत भी खत्म कर दी मैंने अपनी, आप भी खत्म कर दो। हाँ, मैंने बोलो बोलो यहाँ पे बोलो देखेंगे मोहम्मद झूठा नबी है, बोलो। पता नहीं, दिल नहीं कबूल रहा है, टाइम बस फिर चाहिए, ठीक है, टाइम लग। जिस दिन ये स्टेटमेंट बोलने की क्षमता रखोगी उस दिन आना, फिर बात करेंगे। मेरी तरफ से सलाम अलैकुम, साहिल साहब आप बात कर लें। नहीं, आज के थैंक यू, लिए तो थैंक काफी है। ऐसे जी बहुत बहुत शुक्रिया। यू, थैंक यू। आप जी थोड़ा सा इस पे सोचना और उस हिसाब से फैसला लेना, ठीक है? टेक योर टाइम, डोंट बी नर्वस, डोंट गेट डिप्रेस, टेक योर टाइम, जी थिंक जी जी, डीपली, देन टेक सम डिसीजन। थैंक यू साहिल।